صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس مالک ارض و سما نے ہمیں عزت، نصرت اور فتح جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد میں مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل میلسی کی صدر کی حیثیت سے اخراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کو، جنہوں نے جنگ کے میدان میں جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور ملک و قوم کی عزت کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا۔ اللہ رب العزت ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج یہ وقت ہے ہمیں صحابہ اکرام جیسا جذبہ پیدا کرنے کا۔ بہت سی افواہیں گردش کرتی ہیں، ہمیں افواج پاکستان جیسے معزز اور منظم ادارے کے خلاف ابھارنے میں بہت سی کاوشیں ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ صحابہ اکرام جیسا ہونا چاہیے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت ایک صحابی رسول ہے، وہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، یہ جرنیل مدینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، پیغمبر علیہ السلام بدر کے موقع پہ پریشان ہوئے، صحابہ اکرام آئے، حضرت مقداد آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل والا کام نہیں کریں گے، ہم آپ کو یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ آپ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ ہمیں جہاں لے کے چلیں گے ہم جانے کو تیار ہیں، جہاں کٹنے کا کہیں گے ہم کٹنے کو تیار ہیں، جہاں لڑنے کا کہیں گے ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ آج ہمیں بھی اسی جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم افواج پاکستان کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں، ہم ہر موقع پہ، ہر محاذ پہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ جہاں پہ بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم اپنی جانیں بھی دیں گے، اپنا مال بھی دیں گے، اپنا وقت بھی دیں گے، ہر چیز افواج پاکستان کے لیے لٹانے کو تیار ہے۔ لیکن یاد رکھیے کچھ شر پسند عناصر اس طرح کے ہیں جو غلط افواہوں کے ذریعے، جو مختلف سازشوں کے ذریعے اس منظم ادارے کو مختلف قسم سے تنازع کا شکار کرنا چاہتا ہے، متنازع بنانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے اے مومنوں کی جماعت ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تم فوری طور پہ فیصلے نہ کیا کرو، فوری طور پہ کسی کو سچا جھوٹا نہ کیا کرو، پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، جب تم تصدیق کر لو پھر اپنا فیصلہ کیا کرو۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے، اگر کوئی ہمیں افواج پاکستان کے خلاف ابھارتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ آج ہم آزادی سے جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بارڈروں پہ ہماری فوج بیدار ہے، جس کی وجہ سے آج ہم آزادی سے ہی اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ اگر آج ہماری افواج سوئی ہوتی یقیناً ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوتا۔ یہ عالم کفر یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال قبل سے ہمیں مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی یہ بدر کے میدان میں آتا ہے، کبھی یہ احد کے میدان میں آتا ہے، ہر جگہ پہ یہ منہ کی کھا کے جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی عام سے لوگ ہیں، ان کو ٹکراؤں گا، انہیں پاش پاش کر دوں گا، صفائے ہستی سے مٹا دوں گا، جس طرح بدر میں کافر آئے تھے اس نظریے سے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ ان سے وعدہ کر چکا ہے انتم الاعلون ان کنتم